یہ پاکستان کے لیے اور دنیا بھر کے لیے بڑا خوشائن تھا کہ دو ملک جو تقریباً 50 سال سے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے، ایک دوسرے پہ ان کو کوئی بھروسہ نہیں تھا، لیکن ان دونوں ملکوں نے پاکستان کے اوپر بھروسہ کیا اور پاکستان کی دعوت پہ اسلام آباد آئے اور 50 سال بعد آمنے سامنے بیٹھ کے ایران اور امریکہ نے بات چیت کی۔ یہ توقع کرنا کہ 10-12 گھنٹے کی بات چیت میں ایک 50 سال کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا، ہے تو رب کے ہاتھ میں، لیکن یہ بڑی خوشائن بات تھی کہ جیسے میں نے کہا ان دونوں ملک جو ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں رکھتے تھے، دونوں نے پاکستان پہ بھروسہ کیا اور ادھر آئے۔ انشاءاللہ تعالی شروعات ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی باتیں یہی سننے میں آ رہی ہیں کہ دوبارہ مذاکرات شروع ہوں گے۔ امید یہی ہے کہ اس خطے کے لیے، اس دنیا کے لیے امن قائم ہو، اور پاکستان تو ہمیشہ امن کی کوشش کرتا رہا ہے۔ اچھا، جانا جاتا ہے وہ ملک جو امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا جو ہے جواب دیا تو تاکہ یا سندھی میں دیا اردو میں دیا؟ اردو میں۔ دیکھیں، تیل کی عالمی قیمتیں بڑھی ہیں۔ ہمارے پاس ایک فارمولا ہے کہ جو عالمی قیمت ہوتی ہے اس سے تیل کی قیمت ادھر ڈٹرمن کرتے، اس لیے تیل ہم خود تو پیدا کرتے نہیں اتنا، ہمیں تیل باہر سے منگانا پڑتا ہے۔ اگر باہر سے تیل مہنگا آئے اور وہ سستا کر کے بیچا جائے تو حکومت کے اوپر قرضہ اور چڑھ جاتا ہے، اور وہ قرضہ میرے آپ کے اوپر چڑھے گا۔ حکومت کے قرضہ ہے، حکومت تو ایک اینٹی ہے نا، اس لوگ ہوتے ہیں ملک کے۔ اس وجہ سے جو تیل کی قیمتیں بڑھیں، پہلے تو حکومت نے کوشش کی کہ ان کو ابزارب کرے، یعنی ان پہ بڑھائے نہ، لیکن جب وہ حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو وہ بڑھانا پڑی۔ دوبارہ جب تھوڑی کم ہوئی تو آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے دوبارہ ڈیزل کی قیمت 135 روپے کم کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے اور صوبائی حکومتوں نے مل کے، جس میں سندھ حکومت بھی شامل تھی، لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے، سبسڈیز دیے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے جو گندم کے کاشتکار تھے، اور ادھر 7 تحصیل میں بھی ہوا ہوگا کہ گندم کے جو بھی کاشتکار 25 ایکڑ سے کم ہے، ان کو 1500 روپے فی ایکڑ ڈیزل کی مد میں دیا گیا ہے تاکہ وہ تھریشنگ میں جو ان کا زیادہ خرچہ آ رہا ہے وہ پورا ہو سکے۔ موٹر سائیکل والے جو بھی ہیں، ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کے بھی کافی دوستوں کے پاس موٹر سائیکلیں ہوں گی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی موٹر سائیکلیں اپنے نام پہ رجسٹر کرا کے، جو کہ مفت ہے، ابھی ٹرانسفر کرانے کی کوئی فیس نہیں لے رہی حکومت سندھ، آپ ٹرانسفر کرا کے، اور بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ اپلائی کریں، 24 سے 48 گھنٹے کے اندر آپ کو 2000 روپے مل جاتے ہیں سپورٹ کے لیے۔ ہم نے کرایوں کے مد میں بھی کوشش کی ہے کہ ٹرانسپورٹر سے بات کریں، انہیں کوئی مدد کریں تاکہ لوگوں کے کرائے نہ بڑھیں۔ اس کے علاوہ حکومت سندھ کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، صدر آصف علی زرداری کی یہ بھی ایک تجویز تھی کہ جو غریب سے غریب ترین جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آتے ہیں ان کو ڈائریکٹ مدد کی جائے۔ ابھی وفاقی حکومت نے اس پہ آمادگی کا اظہار نہیں کیا، لیکن ہماری کوشش جاری ہے۔ پہ اضافہ ہے، پہلے بھی آپ نے نوٹس لیا تھا 1.5 سال پہلے۔ دیکھیں، میں ایک بات کلیئر کر دوں، اس کے اوپر نہ صرف سیمن پہ، پورے سندھ میں میری جسے کہتے ہیں زیرو ٹالرنس ہے۔ میں نے اس سلسلے میں پولیس والوں کو بھی سزائیں دی ہیں جو ملوث پائے گئے، اور میں آپ صحافی دوستوں سے بھی کہوں گا کہ ان کی سپورٹ نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب پولیس ان کے خلاف ایکشن کرتی ہے، کبھی سختی بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے، سختی بھی کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ صحافی برادران سے وہ ایک میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ شروع ہو جاتا ہے جیسے بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم وہ لوگ کر رہے ہیں جو منشیات چلاتے ہیں، وہ آپ کی ہماری اگلی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سب سے تعاون کی درخواست کروں گا، اور میری طرف سے زیرو ٹالرنس ہے۔